چارپائی پہ لیٹا بوڑھا وجود ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا تھا، زور زور سے کھانستے ہوئے جیسے اس کے انجر پنجر سب ہلنے لگے۔ منہ سے لاب بہہ رہی تھی۔ کونیوں کی مدد سے وہ اٹھ گئی، میلا کچلا لحاف اپنے اوپر سے ہٹایا اور قمیص کے دہانے سے رال صاف کرنے لگی۔ اتنی مشقت کے بعد ہاتھ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ وہ جس کمرے میں لیٹی ہوئی تھی وہ کمرہ ان کی معاشی صورتحال کا واضح آئینہ تھا۔ ایک کونے میں چارپائی رکھی گئی تھی، دوسرے کونے میں چولہا رکھا تھا جس کے ساتھ لکڑی کا ایک ٹکڑا رکھ دیا گیا تھا۔ لکڑی کے ٹکڑے کو شیلف کی شکل دینے کے لیے اس کے نیچے 2 اینٹیں رکھی گئی تھیں۔ چارپائی کے عین سامنے دیوار پر آئینہ لگا ہوا تھا، جگہ جگہ سے کھرچا ہوا، جس میں عکس بھی کافی غور کرنے کے بعد واضح ہوتا تھا۔ ایک جانب دیوار پر کیلے ٹھونک کر کپڑے لٹکائے گئے تھے۔ کپڑوں کے عین نیچے لکڑی کا ایک پرانا صندوق رکھا ہوا تھا جس کا تالا کب کا ٹوٹ چکا تھا۔ عورت کھانستے کھانستے تھک کر واپس لیٹ گئی۔ دھوئیں کی مانند اس کے منہ سے سانسیں نکل رہی تھیں۔ ہانپتے ہوئے اس نے پوری آنکھوں کو کھولا۔ اتنے میں باہر چھوٹے سے برآمدے کے کونے پر بنے ہوئے غسل خانے کا دروازہ کھلا اور اندر سے ایک لڑکی نکلی۔ وہ چادر کے پلو سے اپنا منہ پوچھتے ہوئے اسی کمرے کی جانب آ رہی تھی۔ بوڑھی عورت نے تھوڑا سر اٹھا کر اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ اندر کمرے میں آ کر سیدھے آئینے کی جانب بڑھی۔ سرخ و سفید رنگت کے ساتھ لمبے لمبے بال پشت پر بکھیرے وہ ایک دلکش نقوش والی لڑکی تھی۔ اس نے جارجٹ کا سرخ رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ سرخ رنگ میں وہ گلاب لگ رہی تھی، وہ گلاب جو اپنے آخری ایام گزارنے کے بعد یا تو بکھر جاتا ہے یا رنگ بدل کر سوکھ جاتا ہے۔ پلنگ پر لیٹی بوڑھی عورت کی نظریں اس کے کپڑوں سے پھسلتے ہوئے اس کے چہرے تک گئی، جبکہ وہ لڑکی اس عورت سے بے نیاز دکھائی دے رہی تھی۔ آئینے پر ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ گنگناتے ہوئے واپس آئی اور خستہ حال صندوق کی طرف بڑھی۔ صندوق کا ڈھکن کھول کر اس نے اندر سے ایک پرانا پرس نکالا اور واپس آئینے کی جانب بڑھی۔ اب وہ آئینے میں دیکھتے ہوئے کاجل لگا رہی تھی۔ پھر اس نے خوشبو چھڑکی۔ سیلن زدہ کمرے میں دھیمی سی خوشبو پھیل گئی۔ یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ چارپائی پہ لیٹی بوڑھی عورت کی نحیف سی آواز گونجی۔ بتایا تو تھا آپ کو، یہ سب سامان ہماری باجی نے لے کر دیا ہے، وہ جہاں میں کپڑے سینے جاتی ہوں۔ کہہ رہی تھی صاف ستھری ہو کر آنا۔ تم لیٹی رہو، زیادہ بولو گی تو کھانسنے لگو گی۔ آج آتے ہوئے تمہاری کھانسی کے لیے دوا لے کر آؤں گی۔ کہتے ساتھ ہی اس نے کیل پر لٹکے کپڑوں کے ساتھ لٹکا ہوا نفیس پرس اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ پیچھے چارپائی پہ لیٹے وجود کی آنکھوں میں جھانکو تو قیامت لرزا تھی۔ پلکوں کے پار سے ایک پرانا منظر دھیرے دھیرے آنکھوں کے راستے باہر نکلا اور جھریوں زدہ چہرے پر بہہ گیا۔ سچ ہے کہ اپنی بوئی فصل کاٹنے کا وقت آسان نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے ابا بچپن میں چلے گئے تھے اور پیچھے رہ گئی اماں۔ ابا کے جانے کے بعد اس کی ماں نے اسے پالا۔ 2 ستونوں پر کھڑی چھت کے نیچے سے ایک ستون گر جائے تو عمارت کا وزن ایک ستون کے اوپر آتا ہے۔ اس کی ماں نے ہر طرح کا وزن اٹھائے رکھا لیکن چھت کو گرنے نہ دیا۔ پھر اس کو پال پوس کر بڑا کیا گیا، اگرچہ وہ اس پالنے سے حد درجہ نالا نظر آتی تھی۔ اولاد بھی بڑی ناشکری قوم ہوتی ہے، باپ کے سخت ہاتھ اور ماں کی لڑکھڑاتی سانسیں دیکھ کر بھی راضی نہیں ہوتی۔ تو اس کی ماں کا واحد ذریعہ معاش اچار تھا۔ گھر میں ہر وقت اچار کی بو شرارتی بچوں کی طرح ہر کونے میں گھومتی رہتی۔ بلکہ گھر کیا تھا، ایک برآمدے کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ جس کے ساتھ ملحق ایک غسل خانہ تھا۔ اس کا پورا بچپنا ماں جیسی سخت عورت کی سرپرستی میں گزرا۔ 5ویں پاس کرتے ہی وہ بھی اماں کے کاروبار میں شامل ہو گئی۔ گاجر کا اچار، ہری مرچ کا اچار چھوٹے سے برآمدے میں بنائی گئی کیاریوں کی بدولت تھا۔ کیاریوں میں جو ہی مرچیں لگتی اماں اتار کر پانی میں ابالنے کے بعد مسالے لگا کر تیل میں ڈبو کے ڈبے میں بند کر دیتی۔ اچار جب پکنے لگتا تو اماں ڈبوں سے نکال کر شاپر میں ڈال کر بلقیس آنٹی کو دے آتی اور وہ اماں کو اچار کے پیسے ادا کرتی۔ ہر ہفتے کے اس معمول میں جب رات کے 8 بج جاتے تو وہ ہاتھ دھوتے ہوئے بڑبڑاتی ہوئی، اس پوری بکواس چکر میں مجھے کیا ملتا ہے؟ صرف 2 وقت کی روٹی اور مسالوں کی بو ہر وقت میرے سے چمٹی رہتی ہے۔ ان دنوں جب اماں سے ملنے گھر میں کوئی بھی آتا تو اس کی طرف دیکھ کر ایک دفعہ ضرور کہتا، یہ تمہاری لڑکی تو بہت سونی ہے۔ تب اس نے آسمان کے 2-3 چکر لگائے اور انہی ہواؤں میں اڑتے ہوئے اماں سے ضد کر کے ایک عدد آئینہ لگوا لیا جو اماں نے سیدھا اپنی چارپائی کے عین سامنے لگا دیا۔ اب جب بھی وہ آئینے میں دیکھنے کے لیے کھڑی ہو جاتی اماں پیچھے سے اسے تنبیہ نظروں سے دیکھنے لگتی۔ اب 8 بجے کے بعد ہاتھ دھوتے وقت ہونے والی بڑبڑاہٹ کا متن بدل گیا۔ قسمیں تنگ آ گئی ہوں ان طرح طرح کے مسالوں سے۔
چھوٹے سے کمرے سے، صرف 2 وقت کی روٹی سے، اور پھر اس کی قسمت نکھرنے لگی کہ بکھرنے لگی۔ جو اس کی ماں بیمار ہو گئی وہ چارپائی سے لگ گئی۔ انہیں ٹی بی ہو چکی تھی، ہر وقت کھانستی رہتی۔ ان دنوں جب اماں کے اندر مزید جان نہ رہی تو بلقیس آنٹی تک اچار پہنچانے کی ذمہ داری اس پر آ گئی۔ اچار پک کر ٹین کے ڈبوں میں بالکل تیار ہو چکا تھا۔ وہ شاپر میں ڈال کر باہر نکلی۔ اف، باہر کی دنیا بھی کتنی عجیب ہے۔ وہ چلتے چلتے جھوم اٹھی۔ اس نے کئی سالوں کے بعد دنیا دیکھی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جتنی حسین ہے اتنی زیادہ بدصورت بھی۔ کھلے ہوا میں خوشی سے چلتے ہوئے وہ بھول گئی کہ جنت کو وہ گھر چھوڑ کر آئی ہے اور جنت سے بہتر بھلا کچھ اور ہو سکتا ہے۔ خیر، تازہ تازہ خمار تو ہو سکتا ہے، دوزخ کا بھی چڑھتا ہے۔ اسی خمار کے زیر اثر واپس سیدھے گھر آنے کی بجائے اس کے قدم سڑک کے دوسری طرف بنی دکان کی طرف بڑھ گئے۔ رنگ برنگی چوڑیاں دور سے ہی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ تیز رنگوں کے پیچھے پاگل ہو جانے والی تھی۔ رنگ بھی ایسے کہ شام کو چڑھے صبح کو دھوپ میں اترے۔ خیر، چوڑیاں اس کی کمزوری تھیں، بلکہ چوڑیاں کیا، پراندہ، جھمکے، سرخی، زنجیر، خوشبو، سب اس کی کمزوری تھے۔ انسان کے اندر اگر ہلکا سا بھی ہرس پیدا ہو جائے تو آفریت بن کر کھا جاتا ہے اور ڈکار بھی نہیں مارتا۔ خیر، بنے بنائے منصوبے کے مطابق دکان کے اندر پہنچ کر اسے یاد آیا کہ اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے چوڑیاں اٹھائیں اور اگلے دن پیسہ دینے کا وعدہ کر کے واپس گھر آ گئی۔ اور اگلے دن کے وعدہ کرتے کرتے وہ 1 ہفتے میں دکان کا آدھا سامان گھر میں لا چکی تھی۔ اب 8 بجے کے بعد ہونے والی بڑبڑاہٹ کے جملے بدل گئے۔ اماں تو کبھی چاہتی ہی نہیں تھی کہ میں خوش رہوں اور کچھ اچھا پہنوں۔ چارپائی پر لیٹے لیٹے ہی ماں نے جب سختی سے اسے پوچھا، صادقہ، یہ سب کہاں سے آ رہا ہے؟ تب وہ خاموشی سے باہر نکلی، لیکن اس کے بعد اس کے جملے بدل گئے۔ اگلے دن اٹھتے وقت وہ اپنے ہی جنون میں تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر ہلکا سا بڑبڑائی، آج میں نے قربان سے پوری بات کرنی ہے۔ پھر جب وہ تیار ہو رہی تھی، ماں چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی اور کڑی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خیر، اسے کسی بات کی پریشانی نہیں تھی۔ جب اس نے دکان سے ادھار لیا ہوا سرخ جوڑا پہن لیا، بال سمیٹے اور خوشبو چھڑکنے لگی تو ماں نے سختی سے پوچھا، یہ خوشبو کہاں سے لائی ہے؟ اماں، بلقیس آنٹی نے دی ہے، اس نے کاجل بھری نظریں اٹھاتے ہوئے ناگواری سے کہا اور باہر نکل گئی۔ اس نے دیکھا تھا ماں کی سانس اتھل پتھل ہو رہی تھی، شاید پھر کھانسی کا دورہ پڑنے والا تھا۔ اس نے باہر آ کر کیاری میں چھپا بیگ نکالا جو رات کو تیار کر کے رکھا گیا تھا۔ وہ دھیرے سے ٹین سے بنا چھوٹا سا دروازہ بند کر کے باہر نکلی۔ اس کے قدم زمین کی بجائے ہواؤں میں تھے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہوائیں تیز چلیں تو منہ کے بل گرا دیتی ہیں۔ قربان کے ساتھ نکاح کے بعد جب وہ 3 دن بعد گھر واپس پہنچی تو دروازہ بند تھا۔ اسے دیکھ کر ارد گرد مرد باہر نکلے، عورتیں چھتوں پر نکلیں، اسے گھور رہی تھیں۔ پہلے تھوڑی وہ پریشان ہو گئی، لیکن پھر بے شرمی سے کھڑی رہی۔ اب کیا لینے آئی ہے؟ بے حیا، ماں کو مار کر سکون نہیں ملا جو اپنی بے شرم شکل لے کر پھر آئی ہے؟ کہیں سے آواز ابھری اور آواز در آواز گونجنے لگی، گویا ایک ساتھ سب بولنے لگے۔ شور ہی شور تھا۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہٹ گئی۔ واپس اپنے شوہر کے ساتھ گھر آتے ہوئے اس کا دماغ سن تھا اور ذہن کے پردے پر وہ آخری اتھل پتھل سانسیں گونج رہی تھیں۔ تو اماں مر گئی۔ اب 8 بجے والی بڑبڑاہٹ دن بھر جاری رہتی۔ لمبے لمبے جملے سمٹ کر 4 لفظوں تک محیط ہو گئے۔ تو اماں مر گئی۔ پہلے بے یقینی سے یہ جملہ منہ سے نکلتا، اٹھتے بیٹھتے اور پھر سوتے جاگتے ورد بن گیا۔ اس ڈربے خانے میں 2 سال ہو گئے۔ جب اس کی بیٹی 1 سال کی ہو گئی تو اس کا شوہر ایک حادثے میں چلا گیا۔ تب وہ صحیح معنوں میں کھلے آسمان تلے آ گئی۔ زندگی کا انتہائی کٹھن دور اس نے بہتر صبر سے کاٹا، بالکل ایسے ہی جیسے اس کی ماں نے کاٹا تھا۔ وہ دن بھر کام میں لگی رہتی۔ اس کی بیٹی دن بدن بڑی ہوتی جا رہی تھی، خرچے بڑھتے جا رہے تھے۔ اخراجات کی فکر نے وقت سے پہلے اسے بوڑھا کر دیا۔ لیکن رات کو سوتے وقت جب وہ بستر پر لیٹتی تو کہیں سے تیز تیز سانسوں کی آواز اور ملتجی نظریں پوری رات اسے سونے نہ دیتی، اور وہ تھک ہار کر بھیگی آواز میں 4 لفظوں کا ورد کرنے لگتی، تو اماں مر گئی۔ جیسے جیسے اس کی بیٹی کی عمر بڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کی اندر اس کی ماں آتی جا رہی تھی۔ پہلے اس کی پیشانی پر بالکل ماں کی طرح سلوٹیں پڑ گئیں، پھر اس کی آواز بھی بالکل ان کی طرح سخت ہو گئی۔ وہ بھی بالکل اپنی ماں کی طرح آہستہ آہستہ کھانستے ہوئے چارپائی سے لگ گئی۔ اپنی بیٹی کو اس نے سلائی کڑھائی سکھائی تھی، وہ اس کے ساتھ ہی اس بوتیک میں جاتی تھی، لیکن اس کے بیمار ہوتے ہی اکیلے جانے لگی۔ اب وہ اپنی ماں کی طرح چارپائی پر کھانستی رہتی اور بیٹی تیار ہو کر چلی جاتی۔ وقت پلٹ گیا تھا اور اس کی طرف دیکھ کر تالیاں بجا رہا تھا۔
حقارت سے، نفرت سے، حسرت سے بڑے بوڑھے کہتے ہیں والدین کے ساتھ کیا ہوا سلوک 7 نسلوں تک بھگتنا پڑتا ہے۔ تو وقت بھی اسی خوف کے زیر اثر تھا اور وہ بالکل اماں کی طرح سہمی ہوئی چھت کی کڑیاں گنتی رہتی۔ اس کی بیٹی بوتیک جانے کے لیے تیار ہے۔ وہ سرخ رنگ کا جوڑا پہنے آئینے کے سامنے کھڑی ہے، کھرچا ہوا آئینہ جس میں صورت بھی بمشکل آدھی نظر آتی ہے۔ اس کے لمبے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، بالکل کسی کے یقین کی طرح۔ اور جب اس نے خوشبو چھڑکی تو سارے کواڑ کھلتے گئے اور ماضی کا ایک جملہ بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا۔ یہ خوشبو کہاں سے آئی ہے؟ جواب اسے معلوم تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہی جواب تھا جو وہ اپنی ماں کو دے چکی تھی۔ اس کی سانسوں کی گردش تیز ہونے لگی، حلق سوکھتا جا رہا تھا۔ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی پر کچھ کہا نہیں جا رہا تھا۔ بیٹی جب باہر نکلی تو وہ کوہنیوں کے بل بڑی مشکل سے تھوڑی اونچی ہوئی۔ سامنے آئینے پر جب اس کی نگاہ پڑی تو وہ خاموش تھی۔ موت اس کے ارد گرد منڈلانے لگی۔ ٹوٹا پھوٹا آئینہ آج واضح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ صورت تو دکھا رہا تھا لیکن اس کی نہیں بلکہ اس کی ماں کی۔ 3 دن بعد جب بیٹی کسی کے ساتھ واپس آئی گھر تو گھر کا دروازہ بند تھا۔ مرد باہر نکلے، عورتیں چھتوں پر نکل آئیں۔ شور سا بڑھ گیا، ہوا خاموش ہو گئی۔ وہی جملے دہرائے گئے۔ آئینے پر ایک اور صورت نقش ہو گئی۔